الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 31واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 24 شعبان 1444 ہجری اور 17 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈاکے کے عنوان پر جاری اس پروگرام کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے بیت المال اور بینک کے نظام پر۔ ابھی آپ مارچ 2023 عیسوی کی عالمی اخبارات کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں۔ امریکہ کا آپ واشنگٹن پوسٹ پڑھ لیں، نیو یارک ٹائمز پڑھ لیں، یا دنیا کے دیگر بڑے بڑے اخبارات دیکھ لیں، ٹیلی ویژن نیوز چینلز آپ سن لیں۔ اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ جی امریکہ کے بڑے بڑے بینک اسی طرح پھر سے فلاپ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور امریکی معیشت اسی طرح بینک رپسی کی طرف بڑھ رہی ہے کہ جیسے یہ کرائسس 2008 میں آیا تھا۔ یعنی وہ مالیاتی ڈرامہ جو پہلے بھی کیا گیا 1930 کے لگ بھگ، پھر وہ اس کی کئی ریپیٹیشن ہوئیں، اس کی ایک بڑی ریپیٹیشن 2008 میں ہوئی، اور تب 2008 کے اس یعنی ڈرامے میں، اس ظلم میں امریکی حکومت نے یہ کیا تھا کہ امریکی عوام کا 700 ارب ڈالر کا ایک بڑا رقم کا حصہ بینکوں کو دے دیا تھا۔ اب یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ ادھر کروڑوں عوام اور ادھر چند بینک والے؟ تو کہاں گئی جمہوریت؟ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ظلم کریں بینک والے اور بھگتیں کروڑوں عوام؟ 700 بلین ڈالر کی اماؤنٹ 2008 کے اس کرائسس میں امریکی حکومت نے بینکوں کو ادا کی تھی، ان کو کھڑا رکھنے کے لیے، اس بینکوں کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ انہی کا پیدا کردہ دجل ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس وقت مارچ 2023 میں امریکی بینکوں کا فلاپ ہونا، اور اس سے اگلی جو نشاندہی ہے وہ یورپی بینکوں کی ہے، اور بڑے بڑے فائنینشیل انالسٹ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ امریکی اکانومی جس طرح انفلیٹڈ ڈالر پر قائم ہے، یہ غبارہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ غبارہ اپنی اصل پلاسٹک کی چھوٹی سی وہ تھیلی کی صورت میں ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ جب اس میں ہوا بھرتے ہیں تو اس ہوا بھرنے کو انفلیٹ کہتے ہیں۔ انفلیشن مینز پھلا دینا، بڑا کر دینا۔ اور اگر اس غبارے کو ضرورت سے زیادہ ہوا بھر دی جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اب امریکی معیشت وہ پھٹنے کے قریب ہے، اور یہ فائنینشیل انالسٹ دنیا کے بڑے سالوں سے کہہ رہے ہیں، اور خصوصاً پچھلے چند ماہ سے تو بڑی شدت سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ مارچ 2023 میں ایک ہی رات میں بینکوں کے دجل میں، بینکوں کے ظلم میں، فوریکس ڈیلرز کے ڈرامے میں، ایک ایک رات میں 19 روپے کا فرق ڈالر اور روپے کی پیرٹی کا ڈالا جاتا ہے۔ یہ وہ ڈاکہ ہے جس ڈاکے کے عنوان پر یہ پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اور عوام الناس کو، افسران بالا کو، حکومتی اراکین کو، حزب مخالف کے جو بائیں بازو کے حکومتی اراکین ہیں، ان سب کو قرآن کے وہ حقائق بتانا مقصود ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ امریکی معیشت پھٹنے پہ ہے، ٹھیک ہے، تباہ ہونے پہ ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے، اس کی کرنسی سب سے زیادہ ڈی ویلیو ہونی چاہیے، لیکن اس کو انفلیٹ کر کے یوں خوبصورت بڑا غبارہ جناب دنیا بھر کے بچوں کو لالی پاپ کی طرح دے دیا گیا کہ لو بھئی کھیلو اس کے ساتھ، اور سب حکمران اس سے کھیل رہے ہیں۔ اب سب حکمرانوں سے تو ہمارا گلہ شکوہ اتنا نہیں بنتا جتنا کہ مکہ والوں سے بنتا ہے، اور جتنا کہ ایٹمی طاقت کے حکمرانوں سے بنتا ہے، اور جتنا کہ سب مسلمان حکمرانوں سے بنتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ جی جب گورا بندوق کے زور پر ساری دنیا پہ ڈاکہ ڈالنے نکلا اور اس نے کولونیلزم کا شکار بنایا،
تو اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر سلطنت عثمانیہ قائم تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی چند اچھی باتیں، چند بری باتیں، وہ دونوں حقائق ہیں۔ اچھی باتیں یہ تھیں کہ سلطنت عثمانیہ کے اس دور میں دونوں قبلے، مسجد اقصی شریف اور خانہ کعبہ شریف، یہ دونوں مسلمانوں کے پاس تھے۔ یہ اس کی ایک اچھی بات تھی۔ جب اس کو توڑا گیا تو برطانیہ کی طرف سے ایک قبلہ صہیونیوں کو دیا گیا، دوسرا قبلہ وہابیوں کو دیا گیا۔ اور آج آپ اس 2023 میں بھی دیکھیں کہ مکہ کا وہ جو شریف تھا، شریف مکہ، جس کے اوپر علامہ اقبال نے بھی شعر لکھے کہ وہ ہاشمی جو ہے وہ ناموس رسالت بیچ رہا ہے، یہ علامہ اقبال کے شعر ہیں، آن ریکارڈ ہیں۔ تو اس شریف مکہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں مکہ کا حاکم بنایا جائے گا، لیکن بعد میں حد بندی اس طرح سے کر دی گئی کہ اس کو اٹھا کر کے اردن یعنی جارڈن کا حکمران بنا دیا گیا۔ اور اردن کے لوگ آج بھی اس ظلم اور اس کسک کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ اردن والوں سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شریف مکہ کی جو ہے نا وہ حالات کیا ہیں۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی شریف ہے فلسطین کے اندر، اور جو اس مسجد کی وقف کمیٹی ہے اس کا جناب جو چیئرمین سمجھ لیں وہ اردن کا شاہ ہے، جو آج کے وہ شاہ حسین اور اس فیملی کا اسی کا پوتا ہے وہ۔ یعنی مسجد اقصی ہے فلسطین میں اور وقف کمیٹی کا چیئرمین ہے اردن کا بادشاہ۔ کیا یہ ڈرامہ نہیں ہے؟ یہ ویسا ہی ڈرامہ ہے جو پاکستان میں محکمہ اوقاف میں جاری ہے۔ پاکستان کے محکمہ اوقاف اور مساجد کی مزارات کی بات بعد میں کریں گے۔ ابھی ہم موضوع کے مطابق ڈالر اور ڈاکہ اور بینک اور بینکوں کے جال میں صنعت کے اس تانے بانے کا بڑا اہم کردار ہے، اس کی بات کریں گے۔ دنیا کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ جی صنعتی ترقی ہی دراصل آپ کی اصل ترقی ہے، یہ دنیا کو دھوکہ دیا گیا۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑا دجل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج اتنے یعنی لمبے عرصے کی صنعتی انقلاب کے برپا ہو جانے کی مدت کے بعد بھی آج بھی پاکستان یا دوسرے ممالک صنعتی لحاظ سے چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں، اور جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو G7، G8، G20 کہہ کے جناب میٹنگز کرتے پھر رہے ہیں، اور پچھلی کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ میٹنگ جو G20 کی ہوئی ہے وہ بھارت کے شہر میں ہوئی ہے، دہلی میں، اور وہاں پہ جو نریندرا مودی کی تقریر ہے اس کو بھی انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں حوالے کے طور پہ اس کی زبردست وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی کہ نریندرا مودی کا بیان کیا ہے اور مکہ والوں کی غفلت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آج کے پروگرام میں پھر آ جائیں، غور کریں، دیکھیں، سوچیں کہ جب دنیا میں صنعتی انقلاب برپا نہیں ہوا تھا، جب دنیا زراعت پہ چل رہی تھی، حیوانات کی معیشت پہ چل رہی تھی، بکری کا دودھ، اونٹ گھوڑے پہ سفر، فصلیں اگانا، کھانا، اور یہ زراعت پہ جب ساری دنیا کی معیشت قائم تھی، ٹھیک ہے، اس وقت ہندوستان، یہ بر صغیر کا علاقہ، یہ ہمارا علاقہ، یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا جب یہاں صنعت نہیں تھی۔ سونے کی چڑیا یہ تب بھی کہلاتا تھا اور گورا اسی سونے کی چڑیا کو لوٹنے آیا تھا۔ اور جب صنعتی انقلاب برپا نہیں ہوا تھا تو مصر جیسا ملک وہ یورپی ملکوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ مصر اتنا امیر تھا کہ وہ یورپ کے غریب ملکوں کو قرض کی رقم فراہم کیا کرتا تھا۔ اور اب صنعتی انقلاب اور اس سے جڑے ہوئے بینکوں کے دجل میں حالت یہ ہے کہ اب مصر یورپ کا مقروض ہے، اور ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھی وہ چڑیا اب دانے دانے کو ترس گئی ہے۔ لہٰذا اب گورے کے کولونیلزم کے اس دجل کے ہر ایک تانے بانے کو توڑنا ضروری ہے، اور اس تانے بانے کو توڑنے کے لیے سوائے قرآن کے ہمارے پاس دیگر رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ورنہ یہ جمہوریت، یہ FDI، یہ سٹاک مارکیٹ، یہ بینکنگ سسٹم، یہ سب عوام الناس کو، بنی نو آدم کو
ان کو چوس رہے ہیں، ان کا خون چوس رہے ہیں، محنت پسینے کی کمائی ان کی وہ سب چند صہیونی اور چند ظالم کھا رہے ہیں، باقی دنیا کی اربوں کی آبادی جو ہے نا وہ پس رہی ہے۔ اور اس کا حل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے موجود ہے، دین اسلام میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا جنت کے لیے اللہ نے صنعت کی یا دولت کی شرط رکھی؟ اگر دولت کی شرط پہ جنت ملتی پھر تو قارون سب سے پہلا امیدوار ہوتا کہ بھئی قارون کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے دولت کے حوالے سے، کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ تھی کہ ایک جماعت کے لیے اٹھانا مشکل تھا، یعنی ایک بھاری بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے قابل نہ تھی، اتنا بڑا خزانہ تھا، اتنی چابیاں تھی، اور اتنا وہ بڑا، یعنی وہ دولت کا مالک تھا۔ تو اگر دولت ہی شرط ہوتی جنت کی تو قارون پہلا امیدوار ہوتا، لیکن قرآن اس قارون کو منفی زاویے میں بیان کرتا ہے۔ حامان اونچی بلڈنگیں بنانے والا، وہ اور آج کے اونچی بلڈنگ بنانے والے، اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت جدہ میں بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مکہ کے حاکم اس کو سپانسر کر رہے ہیں۔ تو حامان بھی اونچی بلڈنگ بنانے والا تھا، اور آج یہ مکہ کے حاکم سب سے اونچی بلڈنگ بنا رہے ہیں اس وقت۔ تو اگر اونچی عمارت بنانے والا جنتی شمار ہوتا تو پھر حامان بھی جنتی تھا، ورنہ قرآن پہ آپ پھر غور کریں، نہ قارون جنتی نہ حامان جنتی، لہذا نہ زیادہ دولت والا جنتی نہ زیادہ اونچی عمارت بنانے والا جنتی۔ اور دوسری بات کہ فرعون حاکم وقت تھا اور اللہ و رسول کا باغی تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی جنتی نہیں ہے، حاکم ہو کے بھی وہ جنتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ آج کے حاکم قرآن پہ غور کریں کہ سب سے زیادہ فرعون اور موسیٰ کے واقعات کو ہی کیوں قرآن میں بیان کیا گیا ہے، سب سے زیادہ غور کرنے والی بات ہے۔ صرف حاکم وقت ہونا اگر حق ہونے کی دلیل تھی تو پھر فرعون جنتی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب آ جائیے کہ جی جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا اور برطانوی ڈاکوؤں نے، یورپی ڈاکوؤں نے دنیا بھر کو اپنا غلام بنایا، تو اسی دور میں انہوں نے بینک آف انگلینڈ اور دیگر بینکوں کا جال بنا ساری دنیا میں۔ اب آپ دیکھیں کہ بینک کو اگر آپ اردو میں یا عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا کہیں گے آپ؟ بیت المال کیا تھا؟ بیت المال کا تصور مسلمانوں کے ہاں صدیوں سے موجود تھا، گورے کے کالونیلزم سے پہلے بھی موجود تھا۔ خطہ عرب کے لوگ، باقی دنیا کے مسلمان بیت المال سے واقف تھے۔ بیت المال یعنی بیت گھر، مال دولت، یعنی دولت کا گھر۔ تو جب بیت المال موجود تھا، سب اسلامی سلطنتوں میں موجود تھا، سب اسلامی ملکوں میں موجود تھا، تو اس بیت المال کے ہوتے ہوئے باقی ملکوں نے اپنے ملکوں کے اندر بینکوں کا نظام قائم کیوں کیا؟ بینک بھی کیا ہے؟ دولت کا گھر، بیت المال۔ تو جب بیت المال پہلے سے موجود تھا تو مسلمان حکمرانوں نے اپنے ملکوں میں بینک کیوں قائم کیے؟ جبکہ یہ بیت المال، یہ بھی دولت کا گھر بیت المال، اور بینک بھی بیت المال دولت کا گھر۔ فرق کیا ہے؟ یہ سود والا اور یہ غیر سود، بغیر سود والا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ و رسول کی رضا والے ادارے کو، بیت المال کو چھوڑ کر سودی نظام بینکوں کو اپنے ملکوں میں قائم کرنے والے یہ حکمران، سب خواہ ایران والے، خواہ ترکی والے، خواہ پاکستان والے، خواہ مکہ والے، یہ سب، ان سب نے اپنے ملکوں میں بیت المال کو چھوڑ کے بینکوں کا نظام قائم کیا، اور اس لیے یہ سب حکمران اللہ و رسول کے مجرم ہیں کہ جب بیت المال یعنی بینک پہلے سے ہمارا قائم تھا تو تم نے یہ اسٹیٹ بینک کے نام پر اسٹیٹ بینک آف ایجپٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف فلاں فلاں، یہ سودی دھندا، یہ سودی جال کیوں شروع کیا؟ جب کہ دولت کا گھر یعنی بینک یعنی بیت المال
یہ تو اسلامی دنیا میں پہلے سے رائج تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیت المال کو عملی طور پر ختم کرنے میں اور سودی دھندے کو عروج دینے میں یہ سب اسلامی دنیا کے حکمران یاجوج اور ماجوج کے ساتھی ہیں اور اللہ اور رسول کے مجرم ہیں۔ اب رہ گیا کہ اس جادو کے دھندے کا، اس دجل کا، اس دھوکے کا توڑ اور حل کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک میں سے اس دجل کا توڑ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ بہت سے اہم نسخے، اہم ٹوٹکے، اہم باتیں، اہم تجاویز، اہم قرآنی آیات پچھلے پروگراموں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، آئندہ مزید کی جائیں گی، اور پھر ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تاکہ ہماری آج کی نسل اور آئندہ نسل قرآن کے ان حقائق کو سمجھ لے کہ جن حقائق کو یہ میڈیا اور یہ حکمران مل کر کے چھپا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔